الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، آج کی یہ تقریب پاک امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے رحمت، آقائے نعمت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی و مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ الشریف کے 102ویں سالہ عرس کی تقریب ہے، اور ہم غلامان اعلیٰ حضرت اس تقریب کی وساطت سے بارگاہ رضا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کروں گا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیراں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی وقار، اس شمع کو فروزاں ہی رہنا ہے، اس لیے کہ اس کو نور ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت جس شمع کو روشن کرے، صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قرآن بھی کہتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، قرآن عظیم ہے، ذات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب علماء امت اسی چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا جو امت مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اللہ رب العزت کے فضل و عنایت سے دین متین کی سچی خدمت کرتا ہے، مولا صبح قیامت تک اس کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے چڑھنے والے، کڑنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اور ان کی مدح کو اور ان کی تعریف کو کبھی کم نہ ہونے دیا۔ آج بھی ایک زمانہ بلکہ میجورٹی اس بات کی قائل ہے کہ وہ عاشق رسول تھا، فنا فی الرسول تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام، نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آ سکے اور اس کا مقابل کوئی لا نہ سکے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی آپ مطالعہ کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو انہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مختصر سی زندگی میں علم کے دریا بہا دیے، اور یہ اگر دیکھا جائے محنت و کسب سے، مشقت سے حاصل کیے جانے والے معاملات ہوتے
تو ہم یہ کہتے شاید بہت غضب کی ذہانت تھی، بہت غضب کا حافظہ تھا، مگر بعض اوقات میں ہمیں جا کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کتنا بھی ذہین آدمی ہو، کتنا بھی عقل کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں صرف کسب کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا ہے یہ علم لدنی ہے، اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام ہے۔ میرے عزیزو، تقریباً 102 سال کا عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دار فانی سے کوچ فرما کر، لیکن ان کا علم تازہ ہے، درخشاں ہے، ان کی تعلیمات ہر جگہ پر ہیں، بلکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو اس مقام پر پہنچایا جس نے اپنی زندگی عشق رسول میں وقف کر دی، دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنی پوری زندگی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اعلیٰ حضرت کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب کے زمانے میں عشق رسول کی پہچان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوتا ہے۔ بڑے مشائخ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کسی کی شخصیت اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی پہچان بن جاتی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام۔ یہ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مشہور مقولہ ہے عرب کے علماء جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، یہاں کے جو سنی صحیح العقیدہ علماء مشائخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے علاقوں سے جب کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ خود بیان فرماتے ہیں اذا جاءنا رجل من الہند، جب ہند سے کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے پاس پہلے ہی امام احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے۔ علماء حرمین کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مولانا ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے، بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں لکھے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہیں، اگر چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تو ہم سمجھتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر کڑنے لگے، جلنے لگے، پہلو بدلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رجل من اہل البدع۔ وہ کہتے ہیں علماء حرمین ہم اسی بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتیوں میں کا کوئی بندہ ہے۔ یہ معیار ہم نے نہیں، علماء حرمین نے متعین فرمایا۔ یہ پہچان جو اعلیٰ حضرت کی بنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کس کو کیا بنائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو۔ میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں چند اصطلاحیں بھی بتاؤں۔ شریعت طاہرہ میں، ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد۔ مجدد دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا، جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے،
इन्नल्लाह यबअतु लिहादिहिल उम्मती रासा कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिद लहा दीनहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत में हर 100 साल पर एक ऐसा शख्स पैदा करता है जो मेरे दीन को तजदीद करके सही चेहरे के साथ पेश करता है। हर सदी में, हर 100 साल में एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो दीन का सही चेहरा उम्मत के सामने पेश करती है। हाँ, हम जिस ज़माने में है, इस ज़माने में हमें मुजद्दिद की पहचान जो मिली, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शोहरे आफाक हैं, इसलिए मुजद्दिद का लफ्ज़ आपने ज़्यादा तौर पर आला हज़रत के लिए सुना होगा। और इससे कबल तकरीबन 13 सदियों तक मुजद्दिद आते रहे। पहली सदी के मुजद्दिद हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने फरमाया है, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने फरमाया है, वो पहली सदी के मुजद्दिद थे। दूसरी सदी के मुजद्दिद में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम पाक आता है। इसी तरह कई उलमा हैं, उसमें मुजद्दिदीन की फहरिस्त एक तवील है। एक ज़माने में कई मुजद्दिद भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही होगा। तीसरी सदी में दूसरे मुजद्दिद आए, चौथी में अलग आए, पाँचवीं में अलग आए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी मुजद्दिदीन में हैं। और इसी तरह से 1000 साल के बाद हिंदुस्तान में एक मुजद्दिद आए जिनको मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर का लाया हुआ दीन इलाही ख़त्म किया और दीन मुस्तफ़ा की फिर से नशोनुमा की। वो मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी जिनका लक़ब है वो अहमद फारूकी सरहिंदी। उनके बाद फिर मुजद्दिद आए सैयदना अब्दुल अजीज़ दहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 14वीं सदी के हालात में थोड़े से आपके सामने बता दूं। ये 13 सदी के जो मुजद्दिद आए, इन्होंने अपने अपने ज़माने में तजदीदी कारनामे फरमाए। उनके ज़माने में जो चैलेंजेस थे उनका मुकाबला उन्होंने किया। उम्मत मुस्तफ़ा पर, दीन मुस्तफ़ा पर आने वाली सारी बलाओं को उन्होंने दूर किया। जिस अंदाज से भी तूफ़ान खड़े होते, मुजद्दिद अपने ज़ात के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जिहाद करता और शरीयत ताहिरा का दिफा करता। 14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीज़ों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊं, यहाँ के पस मंज़र को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हज़रत की ज़ात आपको समझ में आएगी।